لاہور کینٹ سلطان پارک مدرسہ بیت القرآن میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ برسی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد سید مفتی عاشق حسین نے کیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ تقریب میں ایرانی قونصل خانہ کے ڈائریکٹر جنرل جعفر الناس نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض قاسم علی قاسمی نے انجام دیے۔ اس کے بعد شرکاء نے تقریب سے خطاب کیا۔ کی تقدیر بدل جائے۔ آج تہران جنیوا بن رہا ہے، سعودی عرب کا اور ایران کا اتحاد، انشاءاللہ بیت القدس بھی آزاد ہوگا، تہران جنیوا بنے گا، عالم اسلام متحد ہو کر امریکہ، اسرائیل اور ان یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہی اتحاد ہمارے لیے کام آئے گا جو سعودیہ اور ایران جهان اسلام پایان دادن. امروز امت اسلامی نسبت به قبل پرتحرک‌تر، پویاتر، فعالتر و آماده‌تر است. مسئله فلسطین پس از آن که به خیال صهیونیست‌ها و پشتیبانان آنها یک مسئله تمام شده به حساب در می‌آمد و در جایی از دنیا صحبتش نبود، با حرکت امام و تحول امام در سطح امت اسلامی به مسئله اول جهان اسلام تبدیل شد و در کانون توجه ملت مسلمان و امت مسلمان قرار گرفت. در روز قدس که به ابتکار امام خمینی نامگذاری شد، نه فقط در ایران، حتی در پایتخت‌های غیر مسلمان مردم از ملت فلسطین حمایت می‌کنند. امت اسلامیہ کی سطح پر انہوں نے عالم اسلام کے جمود اور عدم استحکام کے دور کو ختم کیا۔ آج امت اسلامیہ امام سے پہلے کے دور کی نسبت زیادہ متحرک، فعال اور تیار ہے۔ صہیونیوں اور ان کے حامیوں کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو ایک ختم شدہ مسئلہ قرار دینے کے بعد امام کی تحریک اور امت اسلامی کی سطح پر امام کی تبدیلی کے ساتھ یہ عالم اسلام کا پہلا مسئلہ اور مسلم اقوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یوم قدس پر نہ صرف ایران بلکہ غیر مسلم دنیا کے دارالحکومتوں میں بھی لوگ فلسطینی قوم کی حمایت اور دفاع کرتے ہیں، اور یوم القدس امام خمینی کے سوچ سے نکلا ہوا ایک آئیڈیا اور ایک ابتکار ہے۔ فضای معنویت و توجه معنوی رو در دنیا زنده کرد، حتی در کشورهای غیر مسلمان. معنویت به دلیل سیاست‌های مادی‌گرایی و ضد معنوی از بین رفته بود. حرکت امام بزرگوار رنگ معنوی رو در دنیا زنده کرد. تیسری تبدیلی عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلی ہے۔ امام نے دنیا بھر میں حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی روحانیت اور روحانیت کی فضا کو زندہ کیا۔ مادیت پرست پالیسیوں کی وجہ سے روحانیت ختم ہو چکی تھی۔ امام عالی مقام کی تحریک نے دنیا میں معنوی رنگ بحال کر دیا۔ فریاد امام، سخن رسای امام خاموش نشده نیست و نمی‌شود امام رو از حافظه تاریخ محو کرد. امام زنده هست، راهشان پر رهرو و یادشان گرامی. امام کی فریاد، امام کے فصیح الفاظ کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ امام کو تاریخ کے حافظے سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ امام زندہ ہیں، ان کی یادیں عزیز رہیں اور ان کی راہ پر چلنے والے بڑھتے رہیں۔ با توجه به اینکه هوا گرم هست این چند روز، من خیلی وقت شما رو نمیگیرم. دوست دارم 2 بیت شعر از یک شاعر پاکستانی و یک شاعر ایرانی خدمت شما بیان کنم. چونکہ گرمی بھی بہت ہے، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس اپنی باتوں کے اختتام سے پہلے 2 بیت شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، ایک پاکستانی شاعر اور ایک ایرانی شاعر۔ تقریب کے آخر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ اس موقع پر سید مفتی عاشق حسین و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اس وقت پوری دنیا اہل تشیع
امام خمینی کی برسی کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے، اور امام خمینی وہ ہیں جو اس وقت عالم اسلام میں انقلاب کا ایک سمبل اور ایک آئیڈیل کردار بن چکے ہیں۔ امام خمینی وہ شخصیت ہے جو ظلم اور بربریت کے خاتمے کا ایک آئیڈیل نام بن چکے ہیں۔ امام خمینی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے ملک کے اندر کرپشن کا ایسا خاتمہ کیا کہ وہاں آنے والے جانشینان امام خمینی، میں نے اخبارات میں پڑھا، قوم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایران کا صدر رہنے والا احمدی نژاد وہ بعد از صدارت کے بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسا کرپشن سے پاک معاشرہ امام خمینی نے قائم کیا کہ 5 سال تک ایران کا صدر رہنے والا وہ اپنے لیے نہ تو اس نے کوئی محل بنایا، نہ بنگلہ بنایا، نہ اس نے کوئی کوٹھیاں بنائیں، نہ اس نے بینک بیلنس بنایا۔ وہ اپنی قوم کی خدمت گزاری کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد آج بکریاں چرا رہا ہے۔ یہ قرون اولیٰ اسلام کی تاریخ کے نمونے ملتے ہیں۔ کاش میرے ملک میں بھی ایسا ہو جائے۔ یہاں صدر پاکستان نہیں، یہاں تو سینٹ کا چیئرمین جو ہے اس کو اتنی فیسلٹیز دے دی گئی ہیں کہ پاکستان کی کروڑوں عوام 2 وقت کی روٹی سے جو ہے وہ بیچاری اسے محروم ہے، اور پاکستان کے خزانوں کے منہ جو ہیں وہ سینٹ ممبران پر، قومی اسمبلی کے ممبران پر، پنجاب اسمبلی کے ممبران پر، وزیروں پر کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ نعرہ تو لگا کے آتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کے لیے میدان انتخاب میں اترے ہیں، مگر قوم کی خدمت تو کم ہوتی ہے، ان کے خاندان کی خدمت جو ہے وہ نسلوں تک ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج اتحاد امت سیمینار مولانا امام خمینی کے ایک آئیڈیل کردار کے حوالے سے اتحاد امت اور وحدت کا سیمینار تھا، جس میں اہل تشیع، اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل سنت اہل حدیث علماء نے امام خمینی کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر جس تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے، یقین جانیے اس ملک کے اندر وزارت اور وزارت عظمیٰ پہ فائز رہنے والی شخصیات کا اگر بے لاگ احتساب کیا جائے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں اور غریب کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہی اتحاد امت سیمینار میں مقررین کے خطاب کا مرکزی نقطہ گفتگو تھا۔ جی آج مفتی عاشق حسین صاحب نے اپنی یہاں پہ مدرسے میں جو ایران عراق کی درینہ دوستی ہے اس کا ایک عظیم العالیشان اجتماع کروایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتماعات ہونے چاہیے تاکہ جو تفرقات میں بٹی ہوئی ہے ہماری قوم اس کو یکجا ہونا چاہیے، تاکہ ملک پاکستان کو استحکام ترقی جو ہے اس کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد اور ایران زندہ باد۔